نیند تو نہیں آ رہی؟ اس میں اختلاف ہے کہ یہ بہتر ہے یا ان کے بھائی کہتے ہیں ان کے بھائی بہتر ہے، متاثرین کہتے ہیں یہ بہتر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحزنهم الفزع الأكبر وهو أن يؤمر بالعبد إلى النار وتتلقاهم تستقبلهم الملائكة عند خروجهم من القبور يقولون لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون في الدنيا يوم منصوب بأذكر مقدرا قبله نطوي السماء كطي السجل اسم ملك للكتب صحيفة ابن آدم عند موته واللام زائدة والسجل الصحيفة والكتاب بمعنى المكتوب به واللام بمعنى على وفي قراءة للكتب جمعا كما بدأنا أول خلق عن عدم نعيده بعد إعدامه فالكاف متعلقة بالنعيد وضميره عائد إلى أول وما مصدرية وعدا علينا منصوب بوعدنا مقدرا قبله وهو مؤكد لمضمون ما قبله إنا كنا فاعلين ما وعدنا. اچھا جی، فرماتے ہیں لا يحزنهم الفزع الأكبر، ان کو غمگین اور مغموم نہیں کرے گی الفزع الأكبر، بڑی گھبراہٹ، خوف. فزع اکبر سے یا مراد نفخ اولا ہے، یا فزع اکبر سے مراد ہے السوق الی جہنم، جہنم کی طرف لوگوں کو لے جائیں گے تو یہ پریشان نہیں ہوگا. یا فزع اکبر سے مراد ہے بڑی گھبراہٹ سے مراد ہے نفخہ ثانیہ، یا اس سے مراد ہے ذبح النار، یا اس سے مراد ہے ذبح الموت، موت کو ذبح کرنا، یا اس سے مراد ہے جہنم کا دیکھنا. تو ان تمام باتوں سے اس کو پریشانی نہیں ہوگی. بہتر یہ ہے کہ ہم سب عام کر دیں، جو بھی گھبراہٹ اور خوف کی جگہ آئے گی، نفخہ اولا ہو، نفخہ ثانیہ ہو، سوق الی جہنم ہو، یا ذبح الموت ہو، اور یا رویت جہنم ہو، اس کو گھبراہٹ نہیں ہوگی. وَأَن يُؤْمَرَ بِالْعَبْدِ إِلَى النَّارِ، نار کی طرف عبد کو حکم دیا جائے تو یہ پریشان نہیں ہوگا. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور استقبال کریں گے اس کا ملائکہ، فرشتے استقبال کے لیے.
کھڑے ہوں گے. عند خروجہم من القبور، جب قبروں سے یہ نکلیں گے اور فرشتے کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا. جس دن کا وعدہ کیا گیا تو یہ وہ جزا کا دن ہے. ھذا جزاء یومکم الذی کنتم توعدون، ثواب یومکم الذی کنتم توعدون. یا سرور فیومکم الذی کنتم توعدون فی الدنیا. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، قیامت کب ہوگی اور قیامت میں کیا ہوگا؟ یوم اذکر کے ساتھ متعلق ہے، جو مقدر ہے پہلے، اذکر یوم، ذکر کرو یہ، یا یوم یوعدون سے متعلق ہے. الذی کنتم توعدون، جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے ثواب کا، وہ کون سا دن ہے؟ کس دن؟ یوم نطوی السماء. یا لا یحزنہم کے ساتھ متعلق، ان کو مغموم نہیں کرے گا. فزع اکبر کب؟ یوم نطوی السماء، جس دن ہم لپیٹیں گے آسمانوں کو، کطی السجل للکتب، جس طرح کطی جیسے لپیٹتا ہے، السجل رجسٹر، للکتب تحریرات اور مکتوبات کو، تو اس کے اندر مکتوبات ہیں، تو وہ مکتوبات رجسٹر اس کو لپیٹتا ہے اپنے اندر، تو اسی طرح ہم اس کو لپیٹ دیں گے. یہ اس وقت کہ سجل فاعل بن جائے گا اور مکتوبات جو اس کے لیے مفعول ہے، جیسے رجسٹر لپیٹتا ہے للکتب تحریر کو. آپ کے پاس رجسٹر ہے؟ کس کے پاس ہے رجسٹر؟ اس کو لپیٹ تو اس طرح. ہاں یہ ذرا موٹا ہے لیکن وہ ہم لپیٹ سکتے ہیں. دوسرا ترجمہ یہ ہے تو یہ سجل، یہ توین کے لیے سجل مفعول ہو، مفعول بھی، اور یعنی نائب فاعل، اور توین یہ گویا کہ یہ مصدر مبنی للمفعول ہو، یعنی کطوی سجل، کہ جیسے لپیٹا جاتا ہے رجسٹر للکتب تحریر والا اور کتاب والا، یعنی جو تحریر والا رجسٹر ہے اس کو لپیٹا جاتا ہے. تو یا رجسٹر لپیٹتا ہے تحریرات کو جو اس کے اندر تحریر لکھی ہے، اور یا لپیٹا جاتا ہے رجسٹر کو، اور وہ رجسٹر کون سا ہوتا ہے؟ للکتب، جو اس کے اندر مکتوبات ہوتے ہیں، جو مکتوبات کا رجسٹر ہو تو اس کو لپیٹا جاتا ہے. تو یا سجل فاعل ہے، لپیٹنے والا ہے رجسٹر، اور یا لپیٹنے والا تو انسان ہے اور لپیٹتا ہے سجل کو، جیسے لپیٹا جائے سجل کو للکتب. اور سجل کس کے لیے ہے؟ للکتب، مکتوبات کے لیے ہے، تحریرات کے لیے ہے، حروف کے لیے ہے. مصنف فرماتے ہیں سجل اسم ملک، یہ فرشتے کا نام ہے. تو یہ فرشتے کا نام ہے، یہ اسرائیلی روایت ہے، صحیح نہیں ہے. اس پر اس کی لوگوں نے تردید کی ہے، اگرچہ تابعین سے اور صحابہ سے مروی ہے لیکن صحیح نہیں ہے. تو سجل اسی کو کہتے ہیں، رجسٹر کو. سجل اصل میں سجلن سے ہے، سجلن کہتے ہیں ڈول کو، پانی کا ڈول. تو پانی کے ڈول کے بعد پھر دوسرے نمبر پر الحرب سجال، حدیث میں آتا ہے لڑائی سجال کی طرح ہے، یعنی ڈول کی طرح ہے، کبھی ڈول اوپر آتا ہے کبھی نیچے. اس کے بعد پھر سجل، یعنی یہ جو ڈول ہے یہ استعمال ہوتا ہے عطویہ میں، جو عطویہ کسی کو دیا جاتا ہے، بخشش، ہبہ، اس کو کہتے ہیں، اس انعام کو کہتے ہیں. اس کو کیوں کہتے ہیں؟ جو انعام اور ہدیہ ہو، اس لیے کہ سجل جیسے پانی بکثرت ڈالتے ہیں، بہت زیادہ پانی، ڈول میں بہت پانی ڈالتے ہیں،
ڈول سے بہت پانی ڈالتے ہیں. اسی طرح جو زیادہ عطیہ ہو، بخشش ہو، اس کو سجل کہتے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عطیہ اور بخشش کو سجل اس لیے انعام کو کہتے ہیں کہ جیسے ڈول باری باری ہوتا ہے، ایک کی باری ہے، پھر دوسرا آتا ہے تو دوسرا ڈول نکالتا ہے، پھر تیسرا ڈول نکالتا ہے، تو اس میں ہوتی ہے باری باری. اسی طرح انعامات میں بھی باری چلتی ہے، کسی کی باری پہلے ہے، کسی کی باری بعد میں ہے، تو اس کو انعامات ملتے ہیں باری باری سے. تو ان دو وجوہات سے انعام کو کہتے ہیں سجل انعامات. پھر جو جس رجسٹر میں انعامات لکھے جاتے ہیں اس کو سجل کہتے ہیں، سجل کہتے ہیں. جو انعامات رجسٹر میں درج ہوتے ہیں اس رجسٹر کو بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس رجسٹر کے اندر انعامات لکھے ہوئے ہیں تو انعام کا محل ہے وہ، تو محل کو کہا گیا سجل رجسٹر. پھر جو نام اس میں لکھے جاتے ہیں اس کو بھی سجل اور سجل کہتے ہیں. تو اس کے خلاصہ اس کا یہ ہوگا رجسٹر، جس میں انعامات لکھے ہوتے ہیں، جو باری باری انعامات ہو اور جو بھاری انعامات ہو، بھاری بھی ہے اور باری بھی ہے، تو اس کو کہتے ہیں سجل. تو اس لیے تبلیغ والے کہتے ہیں عربی میں سجلوا اسماءکم، اپنے نام کو رجسٹر کرا دو تبلیغ میں جانے کے لیے، تاکہ رجسٹر ہو جائے، رجسٹر میں لکھ کے جائے. تو یہ اس لیے سجل کہتے ہیں رجسٹر کو. اور اس وجہ سے حجارت من سجیل، وہ لوط علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اوپر پتھر برسائے گئے تھے، ایسے پتھر جن پر ان کا نام رجسٹر کر دیا گیا تھا اور لکھا گیا تھا، تو اس کے لیے بھی سجل کا لفظ آتا ہے. اور آخری صورت میں آپ پڑھتے ہیں، آخری صورتوں میں بحجارت من سجیل فجعلهم كعصف مأكول، اصحاب فیل پر جو پتھر گرائے گئے وہ پتھر ان کے لیے رجسٹر کر دیے گئے تھے، ان کے نام پر رجسٹر تھے کہ یہ زید کے لیے ہے، یہ عمر کے لیے ہے، یہ بکر کے لیے ہے. اس کے نام لکھے تھے یا نام نہیں لکھے تھے، ویسے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے تھے. تو وہاں جو کہتے سجل اصل میں سنگ گل ہے، پتھر، وہ نہیں، سجل اصل میں یہ معنی ہے. تو اب یہاں آپ کو پتہ چلا نطوی السماء کطوی السجل للکتب، ہم آسمانوں کو لپیٹیں گے جیسے رجسٹر لپیٹتا ہے اپنے مکتوبات اور تحریرات کو، یا جیسے رجسٹر کو لپیٹا جاتا ہے اسی طرح لپیٹیں گے. للکتب، کتب سے کیا ہے؟ صحیفۃ ابن آدم، جیسے انسان کے رجسٹر کو موت کے وقت لپیٹا جاتا ہے، تو اسی طرح اس کی ضرورت نہیں ہے کہ موت کے وقت ہو، ویسے بھی رجسٹر کو پہلے زمانے میں لوگ لپیٹتے تھے، اس لیے کہ پہلے زمانے میں بغیر گتے کے رجسٹر ہوا کرتے تھے. دارالعلوم زکریا بھی متقدمین کے طرز پر بنا ہے، اس لیے اس میں بھی رجسٹر وہی پرانے طرز پہ جس کو آپ لپیٹ سکتے ہیں. ورنہ آج کل کسی کا باپ بھی عام طور پر رجسٹروں کو نہیں لپیٹ سکتا جو باہر کی دنیا میں ہے. باہر کی دنیا میں جو رجسٹر ہوتا ہے اس کا گتا اتنا شاندار اور مضبوط ہوتا ہے کہ اس کو کون لپیٹے گا. لیکن اس سے مراد دارالعلوم زکریا کے رجسٹر ہیں جو ابھی تک پرانے طرز پر ہیں. اور لام زائد ہے، تو یہ سجل الکتبہ یا سجل صحیفے کو کہتے ہیں، یہی اصل مطلب ہے. سجل کس کو کہتے ہیں؟ صحیفہ. صحیفہ کا مطلب ہے رجسٹر. یہ جو صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کی صحیفے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی سپارے اور رجسٹر. رجسٹر اس کو کہتے ہیں ما یکون چھوٹا، کتاب اس کو کہتے ہیں ما یکون بڑا، بڑی کتاب کو کہتے ہیں. اور کتاب بمعنی مکتوب ہے، بہی یعنی المکتوب بہی، جو لکھا گیا ہو، بہی رجسٹر کے اندر یعنی المکتوب فیہ. اور لام بمعنی اعلی ہے. اور ایک قرات میں للکتب ہے اور ایک میں للکتاب ہے، جمع.
کما بدأنا اول خلق نعیدہ ہم آدمی کو دوبارہ پیدا کریں گے، اعادتاً پیدا کرنا، ہم نعیدہ دوبارہ پیدا کریں گے، اعادتاً واپس کرنا، کما بدأنا اول خلق جیسے ہم نے پیدا کیا تھا اس کو پہلی خلقت اور پہلی پیدائش میں، نعیدکم اعادتاً مثل بدئکم بعد اعدامہ اس کی معدوم کرنے کے بعد، کاف متعلق ہے نعید کے ساتھ اور اس کی ضمیر راجع ہے الی اول یعنی اول کی طرف، کما بدأنا اول خلق نعیدہ یعنی نعید الاول، اور ما مصدریہ ہے، کما بدأنا اول خلق یعنی کبدئنا اول خلق نعید اول خلق، وعدن علینا وعدنا وعدن علینا ہم نے وعدہ کیا ہے، وعدہ جو ہمارے اوپر ہے، یہ منصوب ہے وعدنا مقدر کے ساتھ جو اس سے پہلے ہے، اور یہ تاکید ہے ما قبل کی مضمون کے لیے، یعنی ما قبل میں جو مضمون آیا ہے اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب کو پیدا کریں گے، اور ہم سب کو پیدا کریں گے کس طرح پیدا کریں گے؟ جیسے ہم نے پہلے پیدا کیا تو ہم دوبارہ ان کو پیدا کریں گے، اور یہ ہمارا دوبارہ پیدا کرنا پکی بات ہے، پکی بات ہے، تو یہ موقت لمضمون ما قبل، ما قبل میں جو مضمون ہے وہ ہے اعادہ، اور وعدن کا مطلب اعادہ کی تاکید ہے کہ ہم اس کو جو دوبارہ پیدا کریں گے یہ کسی بتاعو کا وعدہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے جو پکا اور سچا ہے۔ انا کنا فاعلین، اور یہ بھی تاکید کے لیے ہے ہم بے شک یہ کام کریں گے، یہ ہمارا وعدہ خلافی اس میں نہیں ہوگی، اس طرح وعدہ نہیں ہوگا جیسے لوگ وعدہ کرتے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا ہے ہمارے یار نے وعدہ کیا ہے 5ویں دن کا، کسی سے سن لیا ہوگا یہ دنیا 4 دن کی ہے، اس طرح وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پکا اور سچا وعدہ ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اور بتحقیق ہم نے لکھا تھا الزبور، زبور میں، زبور سے مراد ہے کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتب منزلہ میں سے، یعنی ہم نے ہر کتاب میں لکھا ہے کتب منزلہ میں، من بعد الذکر لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد کیا لکھا ہے کہ ان الارض جنت کی زمین یرثھا اس کے وارث بنیں گے عبادی الصالحون متقی لوگ۔ تو لقد كتبنا في الزبور اے فی ای کتاب من الکتب المنزلہ، الزبور بمعنی الکتاب، زبرتہ اے کتبتہ، تو زبور کسی بھی کتاب میں ہم نے لکھا ہے، ہر ایک کتاب میں، من بعد اللوح المحفوظ، لوح محفوظ میں تو پہلے سے لکھا تھا کہ ان الارض یرثھا، اور ان الارض یرثھا کی زمین جنت مراد ہے، جیسے دوسری جگہ ہے الحمدللہ الذی صدقنا بعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کی زمین دی، جہاں جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں، ایک معنی۔ دوسرا مطلب یہ ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، بتحقیق ہم نے لکھا ہے زبور میں، جو حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب ہے، کہ من بعد الذکر، من بعد التورات، تورات کے بعد، تورات میں بھی یہی تھا، یا من بعد الذکر، من بعد التوحید، توحید کے بعد، توحید کے بعد ہم نے یہ مسئلہ لکھا، یا من بعد الذکر، من بعد النصیحت، نصیحت کرنے کے بعد ہم نے لکھا ہے کہ جنت کے مستحقین صالحین ہے۔ زبور سے مراد زبور معروف ہے، اور زبور میں یہ عبارت اب بھی موجود ہے، زبور میں ہے صادق زمین کے وارث ہیں،
سچی زمین کے وارث ہیں. یہ دوسرا مطلب ہوا. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ ہم نے زبور میں لکھا ہے تورات کے بعد ان الارض کی زمین بیت المقدس کی زمین یرثها عبادی الصالحون، اس کے وارث ہوں گے عباد صالحین. اور جب صالحین نہ رہیں، کم ہو جائے، مسلمان بھی کافروں کے ساتھ مشابہ ہو جائے، تو پھر زمین مقدس ہم جس کو چاہے دے دیں گے. تو ارض سے مراد ارض مقدس ہے. اور چوتھا معنی یہ ہے کہ ان الارض مراد ارض الکفار ہے. ارض الکفار تو معنی یہ ہے کہ زمین کفار اس کے وارث ہوں گے عباد صالحین، جو عباد صالحین واقعی صالحین ہے اعلیٰ درجے کے، تو ان کو زمین ملے گی. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ قد زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، اور پھر آخر میں فرمایا کہ وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَبْلُغُ مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. زمین میرے لیے لپیٹی گئی اور دکھائی گئی مشارق اور مغارب، اور میری امت اس زمین کے وارث ہوں گے. تو ارض المراد ہے ارض الکفار یرثها عبادی الصالحون کا مطلب یہی ہے کہ اس کے وارث عباد صالحون ہوں گے. یہ عام ہے ہر صالح کے لیے. اس کا ایک اور معنی ہو سکتا ہے، اگرچہ بعض لوگوں نے اس معنی کو تحریف فی القرآن کہا ہے. تحریف غماری نے کہا یہ تحریف فی القرآن ہے. یہ ہم نے زبور میں لکھا ہے من بعد ذکر، تورات کے بعد، کہ ان الارض یرثها، زمین کے وارث وہی ہوں گے عبادی الصالحون النافعون، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے. جو لوگوں کو فائدہ زیادہ دیتے ہم ان کو حکومت دیں گے اگرچہ کافر ہوں، اور جو فائدہ نہیں دیں گے تو ہم ان کو حکومت نہیں دیں گے. اس کو کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ کافروں کو جو زمین ملی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، اس لیے تم ان کے خلاف جہاد مت کرو، یہ مطلب ہو جائے گا. اس لیے کہتے یہ تحریف ہے. لیکن جہاد کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، جہاد اپنی جگہ پر ہے. اور یہ کہ زمین کس کو ملے گی؟ جو لوگوں کے لیے نافع ہو. اس لیے کہ حکومت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف روزے اور نماز لوگ کریں، بلکہ حکومت کا مقصد لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے. سب لوگ تہجد پڑھتے ہوں اور ضرورت کی چیز نہیں ملتی تو کیا کریں گے؟ پھر حکومت کا مطلب کیا ہے؟ حکومت اسی لیے ہے تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے. یہ عام ہے ہر صالح میں. پھر صالح کا مطلب نافع ہو جائے گا. وہ مسلمان ہو تو مسلمانوں کو حکومت ملتی ہے، کافر ہو تو کافر کو حکومت ملتی ہے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ وَأُعْطِيتُ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ، سونے چاندی کی خزانے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی. اور یہی ہوتا رہا ابتدائی زمانے میں. پھر بعد میں جب گڑبڑ شروع ہو گئی، آپس میں مسلمان لڑنے لگے اور خرابی آ گئی، تو دوسروں کو اللہ نے حکومت دی. ان فی ھذا لبلاغ لقوم عابدین، بے شک فی ھذا اس قرآن کریم میں، یا فی ھذا اس مضمون میں، جو مضمون پہلے گزر چکا ہے اس میں، لبلاغن اس میں کفایت ہے، لبلاغن اس میں کفایت ہے اور اس میں توشہ ہے، عابدین عبادت کرنے والی قوم کے لیے. یعنی ھذا یا قرآن کریم مراد ہے، یا ھذا یہ مضمون مراد ہے جو مضمون پہلے گزر چکا ہے کہ عباد صالحین کو جنت ملے گی یا عباد صالحین کو زمین ملے گی. تو اس میں لبلاغن، بلاغ کہتے ہیں گزارے اور کفایت کا سامان. جیسے آدمی مسافر ہو اور جا رہا ہو اور اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان لے تو اس کو کہتے ہیں بلاغ کا، بلاغ المسافر.
تو اس میں عبادت کرنے والوں کے لیے گزارے اور کفایت کا سامان ہے، یہی ان کے لیے کافی ہے، یہی ان کے لیے برابر ہے۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ ان فی ھذا، بے شک اس مضمون میں، لبلاغا، تبلیغ ہے اور وعظ و نصیحت ہے، عابدین کے لیے، جو عابدین ہے، عبادت کرنے والے ہیں، تو اس مضمون میں ان کے لیے تبلیغ اور نصیحت ہے کہ وہ اپنی عبادت کو برقرار رکھے، اس لیے کہ اس عبادت کی برکت سے ان کو دنیا اور آخرت کا فائدہ ملے گا۔ کفایتاً، پہلا ترجمہ بلاغت، اس میں کفایت ہے دخول جنت میں۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک البلاغ، آپ کے اوپر کفایت ہے، وہ بھی بلاغ کے معنی کفایت ہے۔ عابدین عاملین بھی، جو عمل کرتے ہیں اس مضمون اور اس قرآن کریم پر۔ اور اگر کوئی کہے کہ فساق، فاسقوں کے لیے یہ نہیں ہے، تو فساق وہ بھی جنت میں جائیں گے بعد التکفیر اور بعد المغفرۃ۔ تو اگر کوئی کہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، صالحین کے لیے جنت ہے، تو فاسقین آخر میں صالح بنیں گے، یعنی فاسقین کا کفارہ ہو جائے گا، مغفرت ہو جائے گی۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا رحمتا، مگر رحیم اور رحمت ہے، عالمین اور مخلوقات کے لیے، اے للرحمت، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ مسلمانوں پر بہت ہی زیادہ شفقت کرتے ہیں۔ للعالمین، عالمین کے لیے۔ اگر کوئی کہے کہ عالمین کے لیے رحمت ہے، کافر کے لیے کیسے رحمت ہے؟ کافر کو تو جہنم مل گئی، اس لیے کہ کافر نے ایمان نہیں لایا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو ممکن ہے کہ مغفرت ہو جاتی۔ جواب، رحمت للعالمین، رحمت ہے کافر کے لیے، بتاخیر العذاب، عذاب فی الفور نہیں آیا جیسے پہلے زمانے میں آتا تھا۔ یا للعالمین برفع المسخ، پہلے ممسوخ ہو جاتے تھے، اب مسخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کیا۔ نمبر 3، رحمت للعالمین برفع العذاب العام، عام عذاب پہلے آتا تھا جس میں سب ہلاک ہو جاتے تھے، اب عام عذاب نہیں ہے، قتال ہے تو قتال میں کوئی مرتا ہے کوئی بچتا ہے، تو عذاب عام نہیں آتا، خصوصاً جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو۔ وما كان الله ليعذبهم، کیا ہے؟ وما كان الله معذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، استغفار کرتے ہیں تب بھی ان کو عذاب نہیں ہوتا۔ للعالمین، انسان اور جنات کے لیے۔ تو اشکال اور جواب آ گیا۔ اشکال یہ ہے کہ کافروں کے لیے کیسی رحمت ہے؟ بتاخیر العذاب، برفع المسخ، برفع العذاب العام، یہ مطلب ہے۔ قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد، آپ کہہ دیں، اس سے بڑے بھی استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اس لیے حاضر ناظر ہوں گے، حالانکہ رحمت للعالمین اور حاضر ناظر ہونے میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی رحمت للعالمین ہو تو وہ حاضر ناظر بھی ہو۔ باپ بیٹے پر رحمت کرتا ہے اور شفقت کرتا ہے، یہ یقینی بات ہے، تو کیا باپ بیٹے کے پاس حاضر رہے گا اور مرے گا؟ نہیں۔ باپ اگر موجود ہے تو رحمت و شفقت ہے، اور جب چلا گیا تو رحمت چلی گئی اور شفقت چلی گئی، اس کی تعلیمات پر عمل کرتا رہے۔ قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد، آپ کہہ دیں کہ بے شک مجھ کو وحی کی گئی کہ آپ کا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اے ما یوحى الی فی امر الالہ، میری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی معبودیت میں وحی نہیں کی گئی مگر وحدانیت کی وحی۔ فہل انتم مسلمون، پس کیا تم مسلمان ہو؟
یعنی مسلمان ہو جاؤ. منقادون لما یوحى الیہ، جو وحی مجھے کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے. استفہام امر کے معنی میں، جیسے کہا جاتا ہے کیا تم جاؤ گے، یعنی نہیں جانا چاہیے تم کو. کیا تم مسلمان ہوگے، یعنی تم مسلمان ہو جاؤ. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ اعراض کریں گے، پس اگر تم اعراض کرو گے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم اعراض کرو گے عن ذَلِكَ توحید سے، پس آپ کہہ دیں آذنتکم علی سواء، میں تم کو خبر دیتا ہوں، میں تم کو بتلا دیتا ہوں. اعلمتکم، میں تم کو رسالت بتلا دیتا ہوں. بالحرب، اعلمتکم بالرسالت یا اعلمتکم بالحرب، میں تم کو حرب کا اعلان کرتا ہوں. جب حرب ہو تو اعلان کرتا ہوں، اور رسالت ہو تو پھر بھی اعلان کرتا ہوں کا مطلب ہے. علی سواء، برابری پر. اس کی 3 معنی ہیں. اس کے ایک معنی یہ ہے کہ اگر تم نے اعراض کیا فلا حرج، پس کوئی حرج نہیں، میرے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے فقل، آپ کہہ دیں آذنتکم، میں نے تمہارے سامنے اعلان کیا. علی سواء، اور میری تمہارے سامنے بیان کیا. علی سواء، پورا بیان. علی سواء، سوا اس کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز برابر ہو جائے، برابر بیان یعنی پورا بیان. میں نے پورا بیان کیا. یہ نہیں ہے کہ کچھ ناقص بیان کیا اور کوئی کہے میں نے سنا، بعض کہتے میں نے نہیں سنا. پورا بیان. ایک دوسرا معنی یہ ہے فقل آذنتکم، میں نے تمہارے سامنے اعلان کیا. علی سواء، برابری کے ساتھ، یعنی کلنا سواء فی العلم، توحید رسالت کے علم میں ہم اور آپ برابر ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو معلوم تھا ہمیں معلوم نہیں تھا. میں نے اعلان کیا برابری کے ساتھ، ہم سب برابر ہیں. انا و انتم، تیسرا ترجمہ. آذنتکم، میں نے اعلان کیا اور بتا دیا تم کو. علی سواء، برابری کے ساتھ. ما خصصت احدا دون آخر، میں نے کسی ایک کو بتایا ہو دوسرے کو نہیں بتایا، ایسا نہیں، بلکہ میں نے بتایا سب کو. تو پہلا معنی پورا بتایا. دوسرا معنی جیسے مجھے علم ہے ایسے تم کو علم ہے. تیسرا معنی جیسے زید کو علم ہے ویسے عمر کو علم ہے، اس لیے سب مخاطبین کو اس کا علم ہے. مصنف نے فرمایا اعلمتکم بالحرب، حالانکہ مکی صورت میں اعلمتکم بالحرب تو نہیں ہونا چاہیے. علی سواء حال ہے فاعل اور مفعول سے، حال فاعل مفعول سے، یعنی ایسے حال میں کہ میں اور تم برابر ہو. جیسے مجھے علم تم کو بھی علم. فاعل ہے تو اور مفعول ہے کم. اے مستوین فی علمہ، ہم سب برابر ہیں اس کے علم میں، یعنی توحید کے علم میں. لا استبد به دونکم، لا استقل به، لا انفرد به دونکم، میں اس علم میں منفرد نہیں ہوں دونکم تمہارے بغیر، کہ میں اس علم میں اکیلا ہوں اور تم کو میں نے نہیں بتایا ہو. لا استقل به، لا انفرد به. اور یہ کیوں تم سب کو میں نے بتایا؟ لتتأہبوا، تاکہ تم تیاری کرو. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، وَإِنْ أَدْرِي وَمَا أَدْرِي، اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ کیا قریب ہے وہ قیامت اور وعدہ، ہم بعید یا دور ہے، ما توعدون وہ عذاب اور وہ قیامت جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے، تو یہ پتہ نہیں ہے کہ قریب ہے یا بعید. من العذاب، عذاب میں سے، یا قیامت المشتمل علیہ، جو قیامت مشتمل عذاب پر. وإنما يعلمه اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. انه يعلم الجہر من القول، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے الجہر من القول، الجہر بلندی، بلند، من القول کلام میں سے. تو جہر کا مطلب جس کے ساتھ آواز کو بلند کیا جائے. الجہر بلند، من القول آواز میں سے، جو آواز اور قول بلند ہو اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے.
کہتے ہیں کیا قول کو جانتا ہے تو فعل کو نہیں؟ فعل کو بھی جانتا ہے، قول کے اوپر فعل عطف ہے، تو اگر کوئی کہے قول کے ساتھ فعل کو کیوں ذکر نہیں کیا؟ اس لیے کہ عام طور پر جہر بالاقوال ہوتا ہے، جہر بالافعال کم ہوتا ہے، جہر بالاقوال زیادہ ہوتا ہے. بات چیت اس میں جہر زیادہ ہے، اور افعال میں کچھ افعال لوگوں کے سامنے کیے جاتے ہیں اور بے شمار افعال اکیلے کیے جاتے ہیں. اقوال میں اسرار کم ہے اور افعال میں اسرار زیادہ ہے. منکم و من غیرکم، تمہارے اور دوسروں کے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما تکتمون، جو تم چھپاتے ہو آپس میں یا تم چھپاتے ہو دل میں. تکتمون فیما بینکم من الاسرار او تکتمون فی قلوبکم من الحسد والحقد وحب المال وحب الجاہ، اور اسی طرح اور جو ہے من العداوت باہل الاسلام وغیرہ، وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور اگر تکتمون سب کو شامل کرو تو جو مسلمانوں کے دلوں میں ہے توکل ہے، صبر ہے، شکر ہے وغیرہ وغیرہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. فَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا ہوں لعلہ، شاید کہ یہ عذاب، لعلہ ہو ضمیر کس کو راجع ہے؟ عذاب، قیامت اور وغیرہ وغیرہ. اے ما اعلمتکم بہ، یعنی جو میں تم کو بتاتا ہوں. ولم یعلم وقتہ، اور وقت معلوم نہیں ہے. تو لعلہ کی ضمیر کس کو راجع ہے؟ اگر مصنف فرماتے عذاب کو راجع ہے تو ٹھیک تھا، اگر مصنف فرماتے ما فی القیامت کو، یہ بھی ٹھیک تھا. اور لعلہ تعن فی الاسلام تم کرتے ہو، اعتراض کرتے ہو، یہ بھی ٹھیک تھا. مصنف نے اس کو مشکل بنایا. ما اعلمتکم بہ، جو میں نے تم کو بتایا، ولم یعلم وقتہ، اور اس کا وقت معلوم نہیں. جو میں نے بتایا اور اس کا وقت معلوم نہیں، وہ قیامت ہے. تو بجائے اس کی کہ کان کو یہاں سے پکڑ لیتے، اگر یہاں سے پکڑتی تو ٹھیک تھا. لیکن مصنف رحمہ اللہ نے یہ کتاب طالب علموں اور ہماری امتحان کے لیے لکھی ہے تاکہ ہم اس کی مندرجات کو سمجھ لیں. لعلہ فتنۃ لکم، شاید آپ کے لیے امتحان ہو. یعنی لعلہ جو قیامت ہے اور عذاب ہے، یعنی عذاب کی تاخیر، قیامت کی تاخیر اور سزا کی تاخیر. فتنۃ لکم، یہ آپ کے لیے امتحان ہے کہ عذاب ہے تو عذاب میں تاخیر کیوں آئی؟ یہ آپ کے لیے امتحان ہے کہ تم تاخیر کو عدم سمجھتے ہو یا تاخیر کو معدوم ہونا نہیں سمجھتے. فتنہ کہتے ہیں اختبار کو. فتنہ فتن یفتن، اس کے اپنے معنی ہیں سونے چاندی کو آگ پر رکھنا. اور آگ پر اس لیے رکھتے ہیں تاکہ سونا خالص الگ ہو جائے اور اس میں میل کچیل اور کوٹ الگ ہو جائے. لکن تمہارے لیے، لیرا کیف صنعکم، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے، یعنی اللہ تعالیٰ ظاہر کرے کیف صنعکم، کہ تمہارا کام کیسے ہے. اتباع کرتے ہو یا امتناع کرتے ہو. ومتاع الی حین. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَا أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا ہوں. متاع الی حین، یہ جو تاخیر عذاب ہے یہ آپ کے لیے متاع الی حین، ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھانا ہے. یعنی تم فائدہ اٹھاتے ہو. متاع تمتیع، فائدہ دینا ہے، الی حین ایک خاص وقت تک. اے انقضاء آجالکم. تو مصنف یہاں فرماتے ہیں کہ ان ادری لعلہ فتنۃ لکم، یہ لعل کے ماتحت ہے تاخیر عذاب، اور متاع الی حین یہ تاخیر، یہ لعل کے ماتحت نہیں ہے. لعل کے ماتحت کیا ہے؟ امید، شاید یہ تاخیر عذاب اور تاخیر وقت آپ کے لیے امتحان ہو،
اور متاع الہین یہ امید کی ماتحت نہیں بلکہ یہ تو یقینی بات ہے کہ جو وقت ان کو ملتا ہے تو یہ متاع الہین ہے. تو متاع الہین یقین کے درجے میں ہے. اس لیے فرماتے ہیں اے انقضاء آجالکم وہذا، اور یہ متاع الہین مقابل للاول، یہ مقابل ہے للاول، اول کے ساتھ. اول کیا ہے؟ یعنی تاخیر العذاب. تاخیر عذاب کیا ہے؟ المترجہ، جو رجا کے ماتحت ہے، المترجہ جس پر امید داخل ہے، بلعل، لعل کے ساتھ. تو یہ لعل یہ فتنۃ لکم کے ساتھ ہے کہ یہ تاخیر عذاب آپ کے لیے فتنہ ہے، تو لعل کے تحت ہے. اور تاخیر عذاب آپ کے لیے متاع الہین یہ لعل کے تحت نہیں ہے، بلکہ یہاں کہیں گے کہ وہذا متاع الہین، اور یہ تاخیر عذاب متاع الہین ہے، یہ لعل کے تحت نہیں ہے. یہ مصنف نے کہا، ورنہ یہ بھی لعل کے تحت ہو سکتا ہے. لعلہ امتحان، تاخیر عذاب امتحان ہے، اور لعل تاخیر الامتحان متاع الہین. ممکن ہے کہ یہ آپ کے لیے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہو، اور ممکن ہے کہ فائدہ اٹھانے کے لیے ہو، اور ممکن ہے کہ استدراج ہو. ممکن ہے کہ تمہارے لیے دنیا جنت ہے، تو ممکن تو وہاں ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں بھی ممکن ہو، تو یہ بھی ممکن ہے، دوسرا بھی ممکن ہے. اور ایک قرات میں قال ہے، یعنی قل کی جگہ قال، قال رب احکم بالحق. قل، اور ایک قرات میں قال رب احکم، اے اللہ فیصلہ کر دے، بالحق، فیصلہ کر دے حق کے ساتھ، بینی و بین مکذبین، میرے درمیان اور مکذبین کے درمیان فیصلہ کر لے حق کے ساتھ. یعنی بالعذاب الحق لہم، ان کے لیے عذاب حق ہو، یا النصر علیہم، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نصر ہو، یعنی مسلمانوں کو مدد حاصل ہو جائے، علیہم کافروں پر. فعذبوا ببدر، بدر میں ان کو عذاب ہوا، وہ احد، اور احد میں ان کو عذاب ہوا، اور احزاب میں ان کو عذاب ہوا، اور حنین میں ان کو سزا ہوئی، اور خندق میں ان کو سزا ہوئی. و نصر علیہم، اور ان کے اوپر یعنی کافروں کے اوپر مسلمانوں کو مدد مل گئی. یا ونصر علیہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد مل گئی، علیہم کافروں کے خلاف، نصرہ. اس پر کہتے ہیں اشکال ہے کہ عذبوا ببدر تو سمجھ میں آتا ہے، اور احزاب بھی سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ احزاب میں تیز ہوا آئی جس نے ان کے خیموں کو اکھاڑا اور وہ بھاگ گئے اور مقصد حاصل نہیں ہوا. لیکن عذبوا بأحد احد سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ احد میں ان کو سزا نہیں ہوئی تھی بلکہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچی تھی. تو اس کا کیا مطلب کہ عذبوا بأحد، اس لیے کہتے ہیں یہ مصنف کے قلم سے خطا ہوئی. عذبوا ببدر، ٹھیک ہے، بدر میں عذاب ہوا، سزا ہوئی تھی، اور احد میں سزا ہوئی تھی، احزاب میں سزا ہوئی تھی، لیکن احد میں سزا سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ احد میں ان کو سزا نہیں ملی. ہاں البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی تھی احد میں، اس لیے کہ شکست کہتے ہیں میدان چھوڑ کر بھاگنے کو، اور مسلمان میدان سے نہیں بھاگے تھے بلکہ میدان سے بھاگے تھے کافر، اور کہا بس ان کے دلوں پر رعب اللہ تعالیٰ نے ڈالا اور وہ بھاگ گئے. پھر جب بھاگے تو دل میں یہی آیا کہ دیکھو ہم نے بڑی غلطی کی، مسلمانوں پر پھر حملہ کرنا چاہیے. تو جب حمراء الاسد میں پہنچے تو وہاں سے پھر مسلمانوں کو خبر دی کہ ہم آ رہے ہیں. مسلمانوں کو پتہ چلا کہ آ رہے ہیں کفار واپس، تو زخمی مسلمان پھر تیار ہو گئے اور حمراء الاسد میں پہنچے، لیکن پھر کافر بھاگ گئے تھے. تو اگر یہ معنی ہو عذبوا میں ہم دونوں شامل کریں کہ کافروں کو سزا ملی بدر اور احزاب میں نقصان کی سزا،
اور احد کے میں ان کو سزا ملی بھاگنے کی سزا کہ وہ بھاگ گئے، تو پھر مصنف کے کلام کو زبردستی ٹھیک کریں گے۔ بدر میں اور احزاب میں سزا ملی تکلیف اٹھانے کی، نقصان اٹھانے کی، اور احد میں سزا ملی بالفرار، کیونکہ مسلمان تو وہی مدینہ منورہ میں قریب موجود تھے، مسلمان تو نہیں بھاگے تھے، میدان میں مضبوطی سے کھڑے تھے، ادھر ادھر بھاگ گئے پھر اکٹھے ہو گئے۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ، اور ہمارا رب رحمان ہے، بہت بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ المستعان جن سے مدد مانگی جاتی ہے، مستعان مدد مانگی ہوئے۔ علی ما تصفون، مدد مانگی ہوئی ہے علی ما تصفون، علی تحمل ما تصفون، اس کو برداشت کرنے پر جو تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہو، تو میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برداشت کرنے اور اس پر صبر کرنے، جو تم بیان کرتے ہو اس پر صبر کرنے کی توفیق مجھے دے دے۔ وَسَوْفَ يَصِفُ، بیان کرنے، من کذبکم علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو، اتخذ ولدا وعلی، اور مجھ پر کبھی کہتے ہو ساحر ہے، کاہن ہے، شاعر ہے، اور قرآن کریم پر فی قولکم شعر، تو قرآن کریم کو شاعر کہتے ہو۔ یہ آنے والی صورت، اس میں 2-3 ربط بیان کریں گے، باقی بعد میں بیان کریں گے۔ ایک ربط اس کا اختتام ما قبل اس کی آخر میں ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ شیء عظیم ہے۔ یہ اس کی ابتدا میں آیا، اور پہلی سورت کی آخر میں انہ یعلم الجہر من القول ان ادری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین، یہ تم کو تھوڑا سا وقت مل گیا، یہ وقت ملنا تمہارے لیے امتحان ہے، اور آخر میں تم پر عذاب آنے والا ہے، اور عذاب کا ذکر کیا ہے؟ قیامت کا لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، اور یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، یہ پورا کا پورا قیامت کا بیان تھا۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر تتلقاهم الملائکہ، اور اس کی ابتدا میں قیامت، تو اس کے آخر میں قیامت کا ذکر، اس کی ابتدا میں قیامت کا ذکر۔ نمبر 2، اس کی ابتدا اور اس کی ابتدا میں مناسبت ہے۔ اس کی ابتدا میں اقترب للناس حسابهم، اور اس کی ابتدا میں ہے یا ایھا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، تو اس کی ابتدا میں بھی قیامت کا ذکر، زلزلے کا، اس کی ابتدا میں بھی۔ نمبر 3 یہ ہے اس کی وہاں تھا وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ یا الا یوحى الیہ انہ لا الہ الا ہو، انہ لا الہ الا ہو، ہر پیغمبر کو ہم وحی کرتے ہیں توحید کی، لیکن آنے والی صورت میں توحید سے بعض لوگ پھر جاتے ہیں۔ ومن الناس من يعبد اللہ علی حرف، بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں علی حرف، انحراف کے ساتھ، تو کبھی اگر ان کو عزت پہنچتی ہے، عزت ملتی ہے تو کرتے ہیں عبادت، اگر ذلت آتی ہے تو عبادت نہیں کرتے، تو ما قبل سے یہ مناسبت ہے۔ ایک اور مناسبت ما قبل صورت میں وربنا الرحمن، اللہ تعالیٰ کے رحمان کے رب ہونے کا ذکر ہے۔ آنے والی صورت میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، آنے والی صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر ہے۔ یہ 3 ربط ہو گئے۔ ہاں
کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. چلو باقی بعد میں بیان کریں. Yes.